دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 سفر المظفر ہے، یعنی عرس اعلیٰ حضرت۔ عرس رضوی کے موقع پر علماء مشاہیر اپنے اپنے اسٹیجوں سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر میں سے جو پیغام دے رہے ہیں، پوری دنیا میں مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ایک پیغام مل رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی محبت میں یہ کیا وہ کیا، اور جو کرتے ہیں وہ سارے کے سارے بیانات کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا۔ مگر ایک تعلیم اس ناچیز کی بھی آپ سماعت کرو۔ سب سے پہلا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام عشق و محبت دریائے رحمت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ اگر کوئی بات پر پیغام دیا تو وہ محبت رسول کا پیغام دیا۔ اسی لیے تو آپ کو عشق و محبت کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ آپ نے سرکار سے سچی محبت فرمائی اور درس بھی عطا فرمایا۔ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک بڑی والہانہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری قوم ساری باتیں سن تو لیتی ہے مگر عمل نہیں ہوتا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تعلیم کا راستہ چھوڑ دیا، تعلیم نبوی کو چھوڑا۔ آپ غور کریں نا، جس پیغمبر کی امت میں آپ ہیں ان کا پہلا سبق اقرا ہے۔ اللہ کے فرشتے بار بار کہتے رہے اقرا، جبکہ آپ کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ما کان و ما یکون کا علم عطا کر دیا، اس کے باوجود بھی رب میسج دے رہا ہے، اے امت محمدیہ پڑھو۔ تو جس رسول کو پہلا سبق اقرا ہو، اس رسول کی امت کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے تو پڑھ لیتی ہے مگر دین کی تعلیم اس کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں مارے جاتے ہیں، کہیں کاٹے جاتے ہیں، کہیں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ نہ انہیں قرآن کا علم ہوتا ہے، نہ انہیں حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ انہیں دنیا و ما فیہا سے بات کرنے کا تمیز ہو پاتا ہے۔ میں آپ کو میسج و پیغام دینا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام عشق و محبت دریائے رحمت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی آپ مکتب میں پہلی تاریخ یعنی پہلے روز آپ پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے استاد نے پڑھایا، پڑھو بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پڑھنے کے بعد الف اور با کا پورا درس عطا فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے استاد پڑھا رہے ہیں وہ پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھنے کے بعد جب لام الف پر آیا تو احمد رضا خاموش ہے، رک گئے، ٹھہر گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹے لام الف، خاموش ہے۔ استاد پریشان ہے، یا اللہ یہ پہلے روز آنے والا بچہ ہے، شاید زبان نہیں کھل رہی ہوگی، زبان میں توتلاپن ہوگی، ہکلاہٹ ہوگی، نہیں بول پا رہے ہیں۔ مگر جب اصرار کیا تو احمد رضا نے فرمایا میرے استاد آپ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے الف بھی پڑھا لیا ہے اور لام بھی پڑھوا دیا ہے، گویا کہ لام الف آپ نے تو پہلے پڑھوا دیا تھا، اب مجھے لام اور الف کی سبق دے رہے ہیں، یہ دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ استاد پریشان ہے، یہ پہلے روز پڑھنے والا بچہ کا یہ عالم ہے۔ آپ نے بازو پکڑا اور وہ احمد رضا کو پکڑ کے آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی رحمہ خان کی بارگاہ میں لے کر چلے اور عرض کیا حضور آپ نے احمد رضا کو پڑھنے کو بھیجا ہے یا پڑھانے کو بھیجا ہے؟ این الشبل من ذالک شبلی، شیر کا بچہ تو شیر ہی ہوتا ہے۔ گویا احمد رضا یہ سبق دے رہے تھے، اے لوگو تم جانتے ہو الف کو پڑھ لینا آسان ہے، لام کو پڑھ لینا آسان ہے، مگر کلمے کی جو شروعات ہے، کلمے کی جو شروعات ہے، توحید کی جو شروعات ہے، اس کا لام الف پڑھنا اور اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا، اس کے تفسیر کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو احمد رضا صرف لام الف نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ لام الف کی تصدیق کر رہے تھے کہ لام الف جو کلمے کی شروعات ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کلموں کے درمیان کون سی باتیں پوشیدہ ہے۔